السلام علیکم دوستو، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس۔ والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، صدق الله العظيم. غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مددے، قبلہ دین مددے، کعبہ ایمان مددے، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستہ رات پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی. منبر پر جلوگر لائق صد احترام حافظ امین صاحب، نگراں سنی دعوت اسلامی صورت و جملہ علماء کرام، حاضرین سنی اجتماع، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار مصطفیٰ جان رحمت حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بلند آواز سے پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، تیرے بیمار کو میرے عیسیٰ، تیرے بیمار کو میرے عیسیٰ، گش لگاتار ہے کیا ہونا ہے، کل وہاں دید کا دن اور یہاں، کل وہاں دید کا دن اور یہاں، آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے، دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا، دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا، اب سفر بار ہے کیا ہونا ہے، کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو، کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے جن آیات کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، رب قدیر اس کے متعلق مجھے حق کہنے
اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام مومنین کا، اہل اسلام کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک دن زمین کو سمیٹ دے گا، آسمانوں کو جو ہے وہ فنا کر دے گا اور پوری کائنات فنا ہو جائے گی اور قیامت قائم ہوگی۔ دنیا اب اپنے عروج کی بجائے اب اپنے زوال کی طرف جا رہی ہے۔ حالات ایسے نظر آتے ہیں کہ اب اللہ تبارک و تعالی کائنات کو سمیٹنا چاہتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قیامت پر ایمان لانا یہ اہل ایمان کا متفق علیہ عقیدہ ہے۔ جو بندہ قیامت کا انکار کرے فقہائے کرام اس کو کافر جانتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک دن قیامت آئے گی اور جس وقت قیامت قائم ہوگی تو دنیا کی ساری چیزیں فنا ہو جائے گی، دنیا کی ساری چیزیں ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بارہا اپنے صحابہ سے فرمایا، لوگوں قیامت کی تیاری کرو، لوگوں قیامت کے لیے اچھے اعمال کرو، اس لیے کہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس دن نہ ماں اپنی اولاد کو پہچان سکے گی، نہ باپ اپنے بیٹے کو پہچانے گا، بلکہ اللہ اکبر مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا، ایک بیٹا اپنی ماں کے پاس جا کر اپنی ماں سے ایک نیکی کا سوال کرے گا، ماں تو نے ساری زندگی میری خوشیوں کا خیال کیا، ماں تو نے میری بات کا کبھی انکار نہ کیا، ماں تو اپنی ساری خوشیاں میری خوشیوں کی خاطر قربان کر دیا کرتی تھی، آج تیرا بیٹا تجھ سے ایک نیکی کا سوال لے کر کے آیا ہے۔ ماں اس کو جواب دے گی، تو کون ہے؟ میں تو تجھے پہچانتی بھی نہیں، مجھے پتا نہیں میں نے کسی بیٹے کو جنم بھی دیا تھا یا نہ دیا تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قیامت کا دن وہ دن ہوگا جب سب کی زبانوں پر نفسی نفسی ہوگی، حتیٰ کہ میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے انبیاء کرام ہوں گے ان کی زبان پر بھی نفسی نفسی ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ کیفیت اور حالات قیامت کے ہیں۔ قیامت کب آئے گی اس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو واضح طور پر قیامت کا کوئی سنہ نہیں بتایا، قیامت کا کوئی سال نہیں بتایا، البتہ امت کی عبرت کے لیے، امت کی رہنمائی کے لیے، امت کی تعلیم کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی کچھ نشانیاں بتائی ہے کہ جب تم قیامت یہ نشانیاں دیکھو تو سمجھ جاؤ قیامت تمہارے قریب ہے، اور اس کے بعد قیامت کی تیاری کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں کہیں پر قیامت کی 7 نشانیاں ہیں، کہیں پر قیامت کی 10 نشانیاں ہیں، کہیں پر قیامت کی 30 نشانیاں ہیں، کہیں پر قیامت کی 70 نشانیاں ہیں، غرض کے چھوٹی بڑی نشانیاں مختلف احادیث کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ آج میں آپ کے سامنے قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے کچھ معروضات مختلف احادیث کے حوالے سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا تاکہ ہم اور آپ دیکھیں اور ماحول کا جائزہ لیں اور اس کے بعد پھر غور کریں کہ قیامت کتنی قریب ہے اور ہمیں قیامت کی تیاری کرنا چاہیے۔ ایک بات تو کہنے والوں نے کہا ہے کہ قیامت جب آئے گی ضرور آئے گی، لیکن ہر انسان کی قیامت اسی دن آ جاتی ہے جس دن اس کی موت واقع ہوتی ہے، اس لیے کہ جس دن انسان کی روح کا رشتہ اس کے جسم سے ٹوٹ جاتا ہے انسان اس کے بعد پھر قیامت کی تیاری نہیں کر سکتا۔ اس لیے جب تک اللہ نے زندگی دی ہے قیامت کی تیاری کر لو، اس دن کی تیاری کرو جس دن باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، ماں بیٹے کے کام نہیں آئے گی، دوست دوستوں کا دشمن بن جائے گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، کہ جتنے تمہارے دوست
دوست ہیں جو تمہیں گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں، یہ سب کے سب تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس دن حساب ہوگا تو قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی اس کا بھی تمہیں دیکھنا ہوگا، ایک ذرے کے برابر گناہ کیا ہوگا اس کا بدلہ بھی تمہیں ملے گا، لیکن جب میرا کریم تمہیں تمہارے شر کا بدلہ دے رہا ہوگا، تمہیں تمہارے گناہوں کا بدلہ دے رہا ہوگا، جب وہ حساب کی کرسی پر اللہ اکبر اپنی شان کے مطابق جلوگر ہوگا تو میرے کریم کے غضب کے عالم کو قرآن یوں بیان کرتا ہے۔ یہاں لوگوں کی چرچر چلنے والی زبان، لوگ بے باکی کے ساتھ سوچتے ہیں کہ رب کی بارگاہ میں بھی گویا کہ ہم یہاں جیسے گفتگو کرتے ہیں وہاں گفتگو کر لیں گے۔ قرآن اس منظر کو یوں بیان کرتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن۔ وہ دن کیسا دن ہوگا جس دن جبریل امین اور ان کے پیچھے سارے فرشتے صف بصف اللہ کی ہیبت سے کانپ کے کھڑے ہوں گے۔ فرشتوں میں کلام کرنے کی جرأت نہیں ہوگی، جناب جبریل جو سارے فرشتوں کے سردار ہے ان میں بھی کلام کرنے کی طاقت نہیں ہوگی، اللہ کی ہیبت سے کانپ رہے ہوں گے۔ آپ مجھے بتائیں جب معصوم اللہ کی ہیبت سے کانپ رہے ہوں گے تو ہم تو اپنی راتوں کو گناہوں میں گزارتے ہیں، ہم تو اپنے دن کو گناہوں میں گزارتے ہیں، ہم نے اپنی زندگی کو گناہوں کے لیے وقف کر دی ہے۔ آپ بتائیں ہم کیسے جواب دیں گے اور جواب دے بھی کیسے سکتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ وہ دن کیسا دن ہوگا جب اللہ تمہاری زبانوں پر مہر لگائے گا اور تمہارے اعضاء اللہ سے کلام کریں گے۔ اس دن کا تصور تو کرو، اس کے لیے تیاری کرو، اطمینان سے مت بیٹھے رہو کہ پتہ نہیں قیامت کب آئے گی۔ ہمارے باپ دادا کہتے تھے قیامت آئے گی، آج بھی کہا جا رہا ہے قیامت آئے گی۔ یاد رکھو قیامت تو آ کے رہے گی، لیکن جس دن ہماری موت کا دن ہے وہی ہمارے لیے قیامت کا دن ہے۔ آثار قیامت، قیامت کی نشانیاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بیان کیا۔ اب حدیث مبارکہ کی روشنی میں سنیں اور اس کے بعد غور کریں قیامت ہم سے کتنی قریب ہے، ہم قیامت سے کتنا قریب ہے۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم فرماتے ہیں قیامت کی نشانیاں کچھ چھوٹی ہیں کچھ بڑی ہیں اور مختلف اوقات میں قیامت کی نشانیوں کا ظہور ہوگا۔ ان میں سے قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی ماں اپنے آقا کو پیدا کرے گی، ماں سے آقا پیدا ہوگا۔ ماں سے آقا کے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے؟ محدثین ارشاد فرماتے ہیں ماؤں کو ایسی اولاد پیدا ہوگی جو اپنی ماؤں کے ساتھ ایسا سلوک کرے گی جیسا آقا اپنے غلام اور کنیز کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ ماں باپ بغیر مشورے کے کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے۔ آج کا ماحول آپ دیکھیں، اگر باپ زندگی بھر کما کر ترقی پر لے گیا اور آج وہی کاروبار بیٹے کے ہاتھ میں ہے اور باپ کو اگر کوئی کہہ دے کہ آپ مدرسے میں چندہ دے دیں یا آپ یہ کام کر دیں تو باپ کہتا ہے میں پہلے اپنے بیٹے سے مشورہ کروں گا اس کے بعد تمہیں جواب دوں گا۔ ماں کہتی ہے میں پہلے اپنے بیٹے سے مشورہ کروں گی اس کے بعد جواب دوں گی۔ میں مشورے کا مخالف نہیں، مشورہ کرنا اچھی بات ہے، لیکن مشورہ ماں باپ شفقت کی بنیاد پر نہیں کر رہے ہیں، یہاں اولاد کے شر سے بچنے کی بنیاد پر کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ اگر میں نے اولاد کے مشورے کے بغیر مدرسے میں چندہ دے دیا، کسی غریب کی مدد کر دی یا کوئی فیصلہ کر لیا تو میری اولاد مجھے ڈانٹے گی، مجھ پہ گھر میں پریشر ڈالا جائے گا، مجھے ذلیل کیا جائے گا، مجھے رسوا کیا جائے گا۔ آج اولاد نے اپنے ماں باپ کو غلام بنا لیا ہے، ماں باپ خود سے کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے، ماں باپ کوئی قدم اٹھا نہیں پاتے۔ لیکن آؤ اللہ اکبر، مسلمانوں کے اندر
والدین کے حقوق کو میرے آقا علیہ السلام نے کس طرح بیان کیا. حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں ماں باپ کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے جب تم ماں باپ سے گفتگو کرنا چاہو تو ڈائریکٹ تم گفتگو نہیں کر سکتے. ماں باپ کا ادب یہ ہے کہ پہلے تم اپنے والدین سے اجازت لو اور اجازت لینے کے بعد پہلے یہ پوچھو کیا میں تم سے گفتگو کر سکتا ہوں, کیا میں تم سے بات کر سکتا ہوں. اگر ماں باپ اجازت دے تب ان سے تم گفتگو کرو, لیکن گفتگو کرو تو بھی کیسی گفتگو کرو, ہاتھوں کو اٹھا اٹھا کر بغلیں کھول کھول کر گفتگو نہ کرو, بلکہ اپنے اباؤں کو ان کے سامنے بچھا دو اور ان کے سامنے ایسی گفتگو کرو جیسے ایک غلام اپنے آقا کے سامنے لجاجت کی گفتگو کرتا ہے, جیسے ایک غلام اپنے آقا کے سامنے کلام کرتا ہے. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, حاجیوں کو دیکھو, نمازیوں کو دیکھو, صدقہ و خیرات کرنے والوں کو دیکھو, اتنا ماشاءاللہ مجھے آپ پر شک نہیں کتنے وہ لوگ ہیں جو ماں باپ کے ساتھ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں, کتنے وہ لوگ ہیں جو والدین کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, جیسا لہجہ دوسروں کے ساتھ ہوتا ہے ویسا ہی لہجہ والدین کے ساتھ ہوتا ہے. یہ آثار قیامت میں سے ایک اثر ہے, یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں, ماں اپنے آقا کو پیدا کرے گی, ماں اپنے آقا کو جنے گی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ معاذ اللہ کچھ لوگ والدین کی خدمت کرتے ہیں تو یہ سمجھتے کہ ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا. اللہ اکبر. اوروں کا حال تو یہ ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر, اگر دوستوں کی محفل ہو اور کبھی بیوی ہو بچے ہو تو انسان اپنے دوستوں پر والدین کو ترجیح بھی نہیں دیتا, اس انسان اپنے دوستوں پر اپنی بیوی بچوں پر والدین کو ترجیح بھی نہیں دیتا. حالات یہ ہیں کہ معاذ اللہ اگر والدین بوڑھے ہو جائیں تو انہیں گھر کا کچرا سمجھا جاتا ہے, انہیں معاذ اللہ اسی طریقے سے غیر ضروری سمجھ کر کے گھر میں رکھا جاتا ہے. کتنے وہ لوگ ہیں جو خالص وجہ اللہ ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں. لوگوں کا حال تو یہ ہے چلو بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر لو, اگر خدمت نہیں کریں گے تو دنیا کیا کہے گی, دنیا تانا دے گی. دنیا کے تانے سے بچنے کے لیے آج لوگ ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں. بہرحال میرا عنوان یہ نہیں کہ میں والدین کے حوالے سے مکمل گفتگو کروں, لیکن یاد رکھو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, اپنے ماں باپ کی قدر کرو. آقا فرماتے ہیں جس کی ماں اس سے ناراض ہے اللہ اس کے سجدوں کو قبول نہیں فرماتا, اللہ اس کی نمازوں کو قبول نہیں کرتا. اور قرآن نے تو فرمایا ماں باپ کے سامنے اف بھی مت کرو. یہ اف کا ترجمہ کیا ہے, اف کسے کہتے ہیں؟ قوت القلوب میں شیخ ابو طالب مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عرب میں اف جو ہے وہ ناخون کے میل کو کہتے ہیں. اف کا مطلب ہے ناخون کا میل, یعنی جتنا ناخون کے نیچے میل جمع ہوتا ہے اتنا بھی اپنے والدین کو تکلیف مت پہنچاؤ. اب ناخون کے نیچے میل کتنا جمع ہوتا ہے, اتنی تکلیف بھی ماں باپ کو پہنچانے کی اجازت نہیں ہے, اتنی تکلیف بھی والدین کو نہیں پہنچا سکتے. بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز کے بعد اپنے والدین کی مغفرت کے لیے دعا نہ کرے اس کی نماز جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتی, اس کی نماز ناقص رہتی ہے. لیکن آج والدین کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمائی کہ ایک انسان اپنے دوستوں کو زیادہ چاہے گا اور اپنے باپ سے محبت کم کرے گا. دوستوں سے زیادہ باپ سے محبت نہیں کر سکے گا. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے دوستوں پہ خرچ کرنے کے لیے خوشی خوشی خرچ کرے گا, لیکن جب ماں باپ پر خرچ کی باری آئے گی تو دل چھوٹا کرے گا, دل تنگ کرے گا. آج آپ دیکھ لیں قیامت کتنی قریب ہے. قیامت کی یہ نشانی آج ہمارے معاشرے میں ظاہر ہے کہ جب کبھی اللہ اکبر پکنک کا معاملہ ہو, دوستوں کی محفل کا معاملہ ہو, یاروں کی محفل کا معاملہ ہو,
ہزاروں روپے دوستوں کی پکنک پر خرچ کر دی جاتی ہے، لیکن اگر بوڑھے ماں باپ بڑھاپے میں بیمار ہو جائیں اور بچے سے خرچ طلب کریں، بیٹا ہم بیمار ہو گئے ہیں ہماری مدد تو کرو، اچھے ڈاکٹر سے ہمارا معائنہ تو کرواؤ، تو بیٹا کہتا ہے بس کیجئے، بڑھاپے میں آپ کو کتنے پیسے لگتے ہیں، میں آپ کے پیچھے خرچ کرتے کرتے تھک چکا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ لوگ اپنے دوستوں پہ خرچ کریں گے اور ماں باپ پر خرچ کرنے میں دل چھوٹا کریں گے۔ آج یہ نشانی بھی ظاہر ہو گئی، نام بڑا کرنے کے لیے، دوستوں میں جھوٹی عزت بنانے کے لیے انسان ہزاروں روپے خرچ کرتا ہے۔ میں دوستوں پہ خرچ کرنے کو منع نہیں کرتا، یقیناً میرے آقا نے فرمایا جو دوستوں پہ خرچ کرے اللہ اس کو صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے، لیکن جہاں دوستوں پہ خرچ کرتے ہو وہی والدین پر بھی تو خرچ کرو۔ دوستوں پر جھوٹی عزت دھاپ جمانے کے لیے ہزاروں روپے خرچ کرتے ہو، ماں باپ پر تنگی کرتے ہو۔ سنو، آقا ارشاد فرماتے ہیں جو ماں باپ پہ خرچ کرتا ہے اللہ اس کی زندگی میں اضافہ فرما دیتا ہے، اس کی زندگی کو بڑھا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، زندگی پوری دنیا کی دولت دے کر ایک سیکنڈ زندگی نہیں بڑھ سکتی، لیکن ماں باپ پر خرچ کرنے کی برکت یہ ہے کہ جب انسان ماں باپ پہ خرچ کرے تو اللہ اس کی زندگی میں اضافہ فرما دیتا ہے، اس کی زندگی میں بڑھوتری کر دیتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جب دوست آپس میں ملیں گے، دو مسلمان آپس میں ملیں گے، اتنے اچھے انداز سے ملیں گے، مصافحہ بھی کریں گے، گلے بھی ملیں گے، ان کے سینے ملیں گے مگر ان کے دل نہیں ملیں گے۔ وہ مصافحہ کریں گے پرتپاک انداز سے، چہرے سے مسکرائیں گے، دل کے اندر جلن ہوگی، دل میں کدورت ہوگی، میٹھی میٹھی بات ایک دوست دوسرے دوست سے کرے گا لیکن اس کا دل اس دوست پہ متفق نہیں ہوگا، یعنی اوپر سے ملیں گے اندر سے جلیں گے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے دوستوں کا عالم کیا ہے، ملنے والوں کی کیفیت کیا ہے۔ اللہ اکبر، سامنے ملے تو بڑی میٹھی میٹھی گفتگو، بڑی اچھی اچھی گفتگو، اور اگر وہی بندہ ہٹ جائے تو اس کے پیٹھ کے پیچھے وہ ساری باتیں کی جاتی ہے جو انسان کی حیا بھی گوارا نہیں کر سکتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ ہمیں اپنے معاشرے کا آئینہ دکھا دیا۔ آج یہ ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دلوں سے کدورتوں کو نکالو، دلوں سے نفرتوں کو نکالو، ملو تو محبت سے ملو، زبان بھی، ہونٹ بھی مسکرائے اور دل بھی مسکرائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جن کے دل کینوں سے پاک کر دیے گئے اللہ نے ان کے لیے اپنی معرفت کا دروازہ کھول دیا ہے، خدا کی محبت کا دروازہ ان کے لیے کھل گیا ہے۔ اس لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دوستی کرو تو ذاتی مفاد کے لیے نہ کرو، دوستی کرو تو ذاتی فائدے کے لیے نہ کرو، دوستی کرو تو اللہ کے لیے کرو، رب تبارک و تعالیٰ کے لیے کرو۔ اس لیے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جو اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے دشمنی کرے، اللہ کے لیے دے، اللہ کے لیے روک لے، اس کا ایمان اللہ مکمل فرما دیتا ہے، اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا ارشاد فرماتے ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ زکوٰۃ کو تاوان سمجھنے لگیں گے، زکوٰۃ تاوان سمجھی جائے گی۔ آج لوگ زکوٰۃ کو تاوان سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اگر علماء سے فتویٰ پوچھ لیا، مسئلہ پوچھ لیا کہ زمین پر زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے، اور لوگ غلط مسئلہ بول دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے زمین پہ زکوٰۃ نہیں ہے، تو لوگ رمضان شریف آنے سے پہلے پہلے زمین اور پلاٹ خرید کر کے رکھ دیتے ہیں۔ بہت سے علاقوں میں دیکھا گیا، اور جب رمضان شریف چلا جاتا ہے تو پھر پلاٹ بیچ دیتے ہیں۔ یہ کس لیے کرتے ہیں؟ صرف زکوٰۃ سے بچنے کے لیے۔ نادان، تو نے زکوٰۃ کو کیا انکم ٹیکس سمجھ رکھا ہے؟
کہ آفیسران آنے کے بعد تو چھپا دے گا اور ان کی نگاہوں سے چھپ جائے گی، پھر چلے گئے تو پھر تو مزہ کرے گا۔ یہ زکوٰۃ اللہ کی مقرر کردہ ہے۔ تو کس نیت سے پلاٹ خرید رہا ہے، تیرا رب تیری نیت کو جانتا ہے۔ تو کس نیت سے زمین خرید رہا ہے، اللہ تیری نیت کو جانتا ہے۔ اگر تو نے خوشی سے زکوٰۃ نہ نکالی تو اللہ تو نکال دے گا۔ پھر بیماریوں میں پیسہ بھرو گے، پیسہ چوری ہوگا، پیسوں کو آگ لگے گی، بیوپاری پیسہ لے کر بھاگیں گے۔ میرے آقا نے اسی لیے تو فرمایا زکوٰۃ دو اور اپنے مال کو اللہ کے قلعے میں محفوظ کر لو۔ جو لوگ خوشی کے ساتھ زکوٰۃ دیتے ہیں وہ گویا کہ اپنے مال کو اللہ کے قلعے میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ اس زمین پر زکوٰۃ نہیں ہے جو زمین آپ نے مکان بنانے کے لیے، فیکٹری بنانے کے لیے خریدی ہے، لیکن جس زمین کو آپ نے اپنے فائدے کے لیے کہ قیمت آئے گی تو بیچ دیں گے اور اس کے بعد قیمت بڑھ جائے گی تو بیچ دیں گے، یعنی آپ نے تجارت کی غرض سے خریدا ہے، اس زمین پر آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی اور آج کے بھاؤ کے حساب سے دینی پڑے گی۔ اس لیے زکوٰۃ سے جی مت چراؤ۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج مسلمانوں کا مال جو کبھی بیوپاری لے کر بھاگ جاتا ہے، کبھی کوئی ڈبا دیتا ہے، کبھی چوری ہو جاتا ہے، کبھی آگ لگا دیا جاتا ہے، کبھی دکانیں جلا دی جاتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مکمل زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ جو لوگ مکمل زکوٰۃ ادا کر لیتے ہیں، آقا علیہ السلام نے خود ضمانت عطا فرمائی، جو زکوٰۃ مکمل طور پہ دیں گے ان کے مال کو آگ نہیں لگائی جا سکتی، ان کا مال چوری نہیں کیا جا سکتا، ان کا مال پانی میں تلف نہیں ہو سکتا، ان کا مال جو ہے وہ کوئی لے کر کے گبن نہیں کر سکتا۔ آج قوم مسلم کا مال جو مارکیٹ میں ضائع ہو رہا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے، اس لیے پوری زکوٰۃ نکال دیا کرو اور مکمل دیانت داری کے ساتھ نکالا کرو۔ ارے تھوڑی سی زیادہ نکال دیا کرو، کیونکہ نادانو مجھے بتاؤ تو صحیح، تمہیں زکوٰۃ دینے والا بنایا کس نے؟ اگر اللہ زکوٰۃ دینے والا نہ بناتا اور کسی سیٹ کے گھر پر بھیک مانگنے والا بناتا تو تم کیا کر لیتے؟ لیکن زکوٰۃ دو تو صحیح۔ ایک مرتبہ ایک بہت بڑے کاروباری سے میری ملاقات ہوئی تو ان سے گفتگو ہوئی۔ میں نے ان سے کہا، انہوں نے پریشانی کہا کہ میری یہ پریشانی ہے اور لوگوں کی طرف پیسے باقی دیتے نہیں، کوئی تعویذ دیجیے۔ میں نے کہا کہ شاید آپ زکوٰۃ صحیح طور پہ ادا نہیں کرتے۔ کہا نہیں میں تو کچھ زیادہ نکالتا ہوں۔ میں نے کہا میں نے یہ کب کہا کہ آپ نہیں نکالتے، صحیح طور پہ ادا نہیں کرتے۔ یہ زکوٰۃ صحیح طور پہ ادا کرنا بھی ایک مسئلہ ہے۔ کچھ لوگ ہیں کہ زکوٰۃ نکال دیتے ہیں لیکن صحیح طور پہ نہیں نکالتے۔ 50,000 نکلتی ہے تو 75 نکال دیتے ہیں لیکن صحیح طور پر ادا نہیں کرتے۔ صحیح طور پہ ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ حقداروں کو دی جائے، ورنہ حال یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ سیٹیاں ہوتے ہیں، مصروفیت بہت ہوتی ہے، سوچتے ہیں کہ اب بھائی جلدی سے نکالنا ہے تو جلدی سے نکال کے چھٹی پاؤ، پھر خدا جانے کہاں کہاں کے سفیر آتے ہیں اور آپ ان کو بغیر تحقیق کے زکوٰۃ پکڑا دیتے ہیں۔ آپ نے غیر ذمہ دار کے ہاتھ میں زکوٰۃ دی، غیر حقدار کے ہاتھ میں زکوٰۃ دی، آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ کیا آپ نے علماء سے نہیں سنا کہ یمن سے ایک صاحب چلے زکوٰۃ کی رقم لے کر اور مدینہ منورہ تک آئے؟ کیوں آئے؟ یمن میں جو ملا تھا اس کو دے دیتے، لیکن صحابہ جو ملا اس کو نہیں دیتے، زکوٰۃ کا مستحق تلاش کر کے اس کو زکوٰۃ دیتے۔ مستحقین تک زکوٰۃ پہنچاؤ۔ زکوٰۃ کی صحیح ادائیگی کے لیے یہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے کہ اگر تمہیں مستحق نہ ملتا ہو تو تم ڈھونڈ کر کے زکوٰۃ دو۔ بلکہ یہاں تک وہ صحابی یمن سے لے کر مدینہ منورہ تک صرف غریب انسان ڈھونڈتے آ گئے، انہیں کوئی زکوٰۃ کا مستحق نظر نہیں آیا تو انہوں نے غیر ذمہ دارانہ کام نہیں کیا بلکہ مستحق کو تلاش کیا۔ لیکن ہم تو مستحقین کو تلاش بھی نہیں کرتے۔ زکوٰۃ مانگنے والا آیا ہے، اللہ اکبر، ہاتھ میں راڈو گھڑی ہے، بہترین نوکیا کا موبائل ہے
اور وہ کہتا ہے میں غریب ہوں، تو ہم اپنا پیچھا چھڑانے کے لیے اس کے ہاتھ میں زکات رکھ دیتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، صدقہ نافلہ، نفل صدقہ آپ جس کو چاہیں دے دیں۔ سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں اگر کوئی عربی گھوڑے پر بیٹھ کر آئے اور چاندی کی جو ہے وہ زین لگا کر گھوڑے پر آئے اور مجھ سے نفل صدقہ مانگے تو بھی میں اس کو دے دوں گا، لیکن زکات تو اسی کو دی جائے گی جو مستحق ہوگا، غیر مستحق کو زکات دو گے تو زکات ادا نہیں ہوگی۔ اس پر گفتگو بھی تو کہا یار بہت کوشش کرتے، میں نے کہا پھر اللہ خیر فرمائے، جیسا مال ہوتا ہے ویسی جگہ جاتا ہے، جھوٹ بول کے کماتے ہو تو لوگ لوٹ لے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا مدرسہ وہ فلاں علاقے میں ہے، پتا چلا وہاں جا کر کے دیکھو تو کوئی مدرسے کی بنیاد ہی نہیں۔ یہ حالات علماء کی ذمہ داری ہے کہ مقامی علماء یہ قانون بنائے کہ ہم جس کی تصدیق کریں زکات اسی کو دی جائے، ہر کس و ناکس کو زکات مت دو ورنہ تمہاری زکات خطرے میں پڑ جائے گی۔ ایک مرتبہ ایک شخص آیا حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں اور کہنے لگا حضور میں نے زکات نکالی، چاہتا ہوں کہ آپ اپنے مبارک ہاتھوں سے کسی کو دے دیں، آپ کے ہاتھ سے دوں گا تو قبول ہوگی، بڑی برکت ہوگی۔ محبوب الہی نے زکات ہاتھ میں نہیں لی، فرمایا خانقاہ کے باہر جاؤ، جو بندہ سب سے پہلے نظر آئے اس کو دے دو۔ اور دیکھا تو ایک محبوب الہی کے بڑے سیدھے سادے صوفی صفت مرید تھے اور واقعی وہ غریب بھی تھے، ان کے ہاتھ میں دے دیا، بڑی خوشی خوشی آئی کہ میری زکات صحیح جگہ گئی۔ پھر دوسرے مرید نے دیکھا، اس نے کہا حضور میری بھی زکات لے لیجئے اور آپ کسی اچھے بندے کو دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا تو بھی باہر جا، جو پہلا نظر آئے اس کو دے دینا۔ تو دیکھا کہ ایک بندہ تھا جو شراب کے نشے میں ڈولتا ہوا آ رہا تھا، لیکن پیر کا حکم تھا، دے تو دیا لیکن دل میں ایک کلک تھا کہ میرے پیسے سے یہ شراب پیے گا، عیاشیاں کرے گا، خدا جانے کیا کیا کرے گا۔ آیا ہاتھ جوڑ کے کہتا حضور اس کی زکات اتنے اچھے بندے تک پہنچی اور میری زکات عیاش تک پہنچی، آخر وجہ کیا ہے؟ محبوب الہی نے فرمایا قصور میرا نہیں قصور تیرا ہے، جیسا کمایا تھا ویسے کے پاس پہنچ گیا۔ اگر اچھے سے کماؤ گے اچھی جگہ تمہارا مال لگے گا، اور اگر جھوٹ بول کر فریب دے کر اللہ اکبر دھوکہ دے کر کماؤ گے تو پھر تمہارا مال اچھی جگہ نہیں لگ سکتا۔ لوگ سوچتے ہیں کہ میرا مال جو ہے وہ میں دین کے کام میں نہ دوں، وہاں دوں جہاں پر میرے نام کا بورڈ لگے، اخبارات میں بڑے بڑے اشتہارات چھپے، اور غریب سنیوں کے پیسے جو ہے وہ دین کے کام میں لگتے ہیں۔ لوگ سوچتے ہیں کہ اللہ اکبر میرا کام دین کے کام میں، میرے پیسے دین کے کام میں لگ رہے ہیں، فلاں کے گناہ کے کام میں لگ رہے ہیں۔ سنو، اللہ جن بندوں کو چن لیتا ہے اور جن کے مال کو پسند کر لیتا ہے انہی کا مال اللہ کی راہ میں لگتا ہے، ورنہ لوگوں کے مال کو عیاشیوں کی راہ میں، گناہوں کی راہ میں لگتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس پر بہت تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میں اس کو یہی چھوڑ کر بہت زیادہ کہوں تو کہیں آپ کے دل میں شک پیدا نہ ہو جائے کہ میں اپنی گفتگو کے اختتام میں کہیں چندہ تو نہیں کرنے والا ہوں جس کی وجہ سے میں تمہید باندھ رہا ہوں، لیکن میں چندہ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں آپ کی صلاح کے لیے آیا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کے بعد میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ لڑکے ہوں گے، کچھ لوگ ہوں گے جو دین کے نام پہ نکلیں گے اور وہ اپنے بزرگوں کو برا کہیں گے، اگلوں پہ لعنت و ملامت کریں گے۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، لوگ اپنے بزرگوں پہ ملامت کریں گے، یہ قیامت کی نشانی۔ آج آپ دیکھیں عرس کا معاملہ آئے، لوگ کہتے ہیں یہ عرس کرنا تو حرام ہے، ناجائز ہے، بدعت ہے۔ میلاد مصطفیٰ کی بات آئے کہ اس کا کیا تعلق ہے شریعت سے؟ امام حسین کی نیاز کی بات آئے کہ یہ تو جاہلوں کا طریقہ ہے۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ ہمارے اسلاف کرتے تھے تو کہتے تھے ان کے پاس علم نہیں تھا، وہ جاہل تھے، نادان۔ جتنا علم اس زمانے والوں کے پاس تھا آج وہ علم کا تجھے حصہ نہیں پہنچ سکتا۔ اپنے بزرگوں پہ ملامت کرنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔
ساری چیزوں کا ثبوت ہمارے بزرگوں سے ملتا ہے۔ فتاوی عزیزی میں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا امام حسین کی نیاز کے بارے میں، تو آپ فرماتے ہیں میں خود کرتا ہوں۔ شاہ عبد العزیز خود کرتے تھے، اور صرف وہ نہیں کرتے تھے، میلاد النبی کی نیاز تو ان کے دادا بھی کرتے تھے، شاہ ولی اللہ کے والد کرتے تھے۔ آپ غور فرمائیں، اسی طرح لوگ کہتے ہیں کہ مزارات پر چادر چڑھانے کا ثبوت کیا ہے؟ آخر کس صحابی نے مزار پہ چادر چڑھایا؟ نادان تجھے پتا نہیں ہے، تم سیاہ ستہ کی بات کرتے ہو، سیاہ ستہ کا مطلب تمہیں پتا نہیں ہے۔ جب صحابہ نے میرے آقا علیہ السلام کی قبر شریف بنائی تو مسلم شریف کی حدیث ہے، لال رنگ کی چادر صحابہ نے میرے آقا کے مزار پر چڑھائی۔ سب سے پہلی چادر تو رسول اللہ کے مزار پہ چڑھی ہے، آقا کریم کے مزار پہ چڑھی ہے، اور مزارات پہ چادر چڑھانے کو تمہیں شرک لگتا ہے؟ کیا صحابہ مشرک تھے؟ معاذ اللہ، صحابہ سے زیادہ توحید کس کے پاس ہو سکتی ہے؟ نادانو، تم نے توحید مولویوں سے سیکھی ہے، صحابہ نے توحید انبیاء کے امام سے سیکھی تھی۔ یہ 14ویں صدی کے بگڑے ملا کی توحید، یہ شیطانی توحید ہے۔ شیطانی توحید یہ ہے اللہ میں تجھے مانوں گا، کسی کو نہیں مانوں گا، یہی تو شیطان نے کہا تھا۔ اور جبریل کی توحید یہ ہے اللہ تجھے بھی مانوں گا، اور جو تیرے محبوب ہوں گے ان کو بھی مانوں گا۔ اسی لیے فرشتوں کا سردار تھا، شیطان بنا دیا گیا، فرشتوں کا استاد تھا، شیطان بنا دیا گیا، اور جبریل کو اللہ نے اس توحید کے صدقے میں فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ تو جبریلی توحید پر چلو، نعرہ رسالت، جبریلی توحید پر چلو، ابلیسی توحید پر مت چلو۔ ابلیسی توحید یہ صرف اللہ ہی اللہ، اور جبریل کی توحید یہ ہے اللہ نے جس کو محبوب بنا لیا وہاں بھی گردن خم کر دیں گے، وہاں بھی سر جھکا دیں گے۔ تو یہ قیامت کی نشانی ہے کہ اپنے بزرگوں پہ ملامت کی جائے گی، بزرگوں کو برا کہا جائے گا۔ اللہ اکبر، اپنے ملا کی بات آئے تو بڑے بڑے القابات سے پکارا جاتا ہے، اور سرکار غوث الاعظم کی بات آئے تو شیخ عبد القادر جیلانی کہہ کے گزر جاتے ہیں، حضرت معین الدین اجمیری کہہ کے گزر جاتے ہیں، حضرت حسن کہہ کے گزر جاتے ہیں، حضرت حسین کہہ کے گزر جاتے ہیں۔ اپنے مولوی کی بات آئے تو 470 میں جب تک القابات نہیں کہے اس وقت تک دل کو ٹھنڈک نہ پہنچے، لیکن اللہ اکبر جب امام حسن کی بات آئے تو حضرت حسن کہہ کے گزرتے ہیں، حضرت حسین کہہ کے گزرتے ہیں۔ نادان، جو تیرا مولوی کہلانے کے قابل ہوا ہے وہ امام حسین کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ اگر وہ قربانی نہ دیتے تو خدا جانے دین کیا ہوتا۔ کم سے کم نام نہاد ہی صحیح، دیندار تو ہو، کلمہ پڑھنے والے دل سے نہ صحیح، نام نہاد ہی ہو لیکن ہو تو صحیح۔ نجدیوں، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ صحیح، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احساس کرو۔ تو یہ بزرگوں پہ جو ملامت ہوگی یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی۔ اس کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم فرماتے ہیں ایک فرقہ نکلے گا جو ایسی نمازیں پڑھیں گے قریب قیامت کہ تم ان کی نمازوں کو دیکھ کر اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے، اور وہ ضرورت سے زیادہ اونچا پاجامہ پہنیں گے۔ یہ حدیث پاک ہے، میرے آقا نے آئینہ دکھایا ہے۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں یار یہ سنی علماء جو ہے وہ ٹکنے کے نیچے پیجامہ پہنتے ہیں اور ٹکنے کے اوپر پہننا چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ ٹکنے کے اوپر بالکل پہننا چاہیے، یہ سنت ہے، لیکن پنڈلی تو دکھا کر بے شرمی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ میرے آقا نے کبھی اپنی پنڈلی نہیں دکھائی، بلکہ حدیث پاک ہے پنڈلی تو اپنی جگہ ہے، حضور کے تلووں کو بھی ہر صحابی نے نہیں دیکھا۔ حضور اتنے حیا والے تھے کہ حضور کے تلوے کو بھی ہر صحابی نے نہیں دیکھا، چند مخصوص صحابہ جنہوں نے تلووں کو دیکھا۔ حدیث پاک یاد آتی ہے، ایک مرتبہ میرے آقا علیہ السلام اپنے بستر پہ لیٹے تھے اور میرے آقا کی لنگی شریف اتنی اوپر تھی کہ پنڈلی نظر آ رہی تھی،
پنڈلی شریف نظر آ رہی تھی. صدیق اکبر اجازت لے کے بیٹھ گئے, حضور ویسے ہی لیتے رہے. فاروق اعظم اجازت لے کر بیٹھ گئے, آقا ویسے ہی بیٹھ لیتے رہے. جب عثمان غنی آئے اجازت لینی چاہیے تو آقا اٹھ کے بیٹھ گئے, پنڈلی پہ کپڑا ڈال لیا, پنڈلیوں پہ کپڑا ڈال لیا, اور وہ آئے گفتگو بھی سب چلے گئے. تو آقا سے سیدہ عائشہ نے پوچھا, آقا میرے باپ آئے آپ اسی طرح لیتے رہے, حضرت عمر آئے اسی طرح لیتے رہے, لیکن جب عثمان غنی آئے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے, پنڈلیوں پہ کپڑا ڈال لیا. آقا فرماتے ہیں عائشہ میں اس سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. حضور علیہ السلام عثمان غنی کی آمد پر پنڈلی چھپا رہے ہیں, اور تم آدھی پنڈلی تک کے خدا ایسا لگتا ہے جیسے لنگی بھی چیخ چیخ کر, پاجامہ بھی چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ خدا میں کس کے بدن پر آ گیا, یہ تو میری قدر ہی نہیں کرتا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ ضرورت سے زیادہ اونچا پاجامہ پہنیں گے, قریب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. آقا فرماتے ہیں اور ایسی ایسی گفتگو تمہارے درمیان آ کر کے کریں گے جو نہ تم نے سنی ہوگی نہ تمہارے باپ داداؤں نے سنی ہوگی. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. مجھے بتاؤ یہ جو باتیں آ کر کرتے ہیں کیا کبھی ہم نے ہمارے باپ داداؤں نے سنی؟ یہ کہتے ہیں حضور کو پیٹھ کے پیچھے کا علم نہیں. کس محدث نے لکھا, کس مفکر نے کہا, کس ولی کا یہ عقیدہ ہے؟ حضور مر کر مٹی میں مل گئے, معاذ اللہ. کس صحابی کا عقیدہ ہے؟ ہم سے پوچھتے ہیں حضور علیہ السلام حیات ہے, کس صحابی کا عقیدہ ہے؟ نادان ہم چیلنج کرتے ہیں, کوئی ایک صحابی کا عقیدہ بتا دے جس نے یہ کہا ہو کہ حضور مر کر مٹی میں مل گئے. نادان ہر صحابی کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول اپنی قبر میں زندہ ہے, اور صرف زندہ ہی نہیں ہے, ایسے زندہ ہیں کہ حضور بند دروازے کو بھی کھول سکتے ہیں, مدد بھی کر سکتے ہیں. اسی لیے تو حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے جب صدیق اکبر کا وصال ہوا یا وصال کا وقت قریب آیا, یہ کون ہے؟ یہ صرف صحابی نہیں ہے, سن لیں, یہ سارے صحابہ کے سردار ہیں, یہ صحابہ کے امام ہیں, یہ صحابہ کے مقتدا ہیں, اور صدیق اس صحابی کا نام ہے جس کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے. اتنے مضبوط ترین صحابی جب دنیا سے جانے لگے تو کہتے ہیں کہ جب میرا انتقال ہو جائے جنازے کی نماز پڑھ لینا تو مجھے لے کر حضور کے روضے پر پہنچنا اور آقا سے کہنا آقا جو زندگی بھر ساتھ ساتھ رہا وہ آج آپ کے قدموں میں دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے. اگر حضور اجازت دے دیں, توجہ فرمائیں, حضور اجازت دے دیں تو مجھے حضور کے قدموں میں دفن کرنا, اور اگر حضور اجازت نہ دیں تو پھر مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا اس وقت تو حضور اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے جو اجازت کی بات ہو رہی تھی؟ نہیں, آقا کے وصال کو 2 سال 6 مہینے گزر چکے تھے, یعنی 2.5 سال کا عرصہ بیت چکا تھا. اس وقت صدیق کہہ رہے ہیں کہ حضور سے اجازت لینا, اجازت دیں تو اس وقت مجھے دفن کرنا ورنہ مجھے مسلمان. اس کا مطلب صحابی کا عقیدہ ہے حضور اجازت دے سکتے ہیں. کوئی کہہ سکتا ہے صدیق موت کو دیکھ کر گھبرا گئے اور صدیق کچھ کا کچھ کہنے لگے. ممکن ہے موت کے ڈر سے آدمی کچھ کا کچھ بھی کہتا ہے تو صدیق کے منہ سے بھی نکل گیا ہوگا. لیکن سنو, صدیق اکبر موت دیکھ رہے تھے اور صحابہ کو تو موت نظر نہیں آ رہی تھی, لیکن حضرت عمر نے نہیں ٹوکا, ابو بکر موت کے منہ میں جا کر یہ کیا بدعت کہہ رہے ہو, یہ کیا شرک بک رہے ہو. نہیں, قربان جائیں. جب صدیق وصال فرما گئے تو سارے صحابہ ان کے طریق ان کی وصیت پہ عمل کرتے ہیں. جنازہ لے کر حضرت صدیق کا بارگاہ رسالت میں پہنچے اور مولا علی نے عرض کیا یا رسول اللہ, یہ آپ کا یار غار یار مزار بھی بننا چاہتا ہے, اگر اجازت ہو تو حضور ہم آپ کے قدموں میں دفن کر دیں. راوی بیان کرتے ہیں, علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں, امام یوسف نبہانی نے بھی فرمایا ہے, پھر کیا ہوا, آقا کے حجرے کا دروازہ بند تھا, دروازہ کھل گیا اور آواز آئی محب کو محبوب سے ملا دیا جائے.
تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی، اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وقت سے برکت ختم ہو جائے گی، وقت میں برکت نہیں رہے گی، سال مہینوں کی طرح گزریں گے، مہینے ہفتوں کی طرح گزریں گے، اور ہفتے دنوں کی طرح گزریں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے، آقا فرماتے ہیں قریب قیامت دجال نکلے گا۔ دجال پر گفتگو انشاءاللہ کسی موقع پہ ہوگی۔ قریب قیامت آقا فرماتے ہیں ایک جانور نکلے گا جس کا نام دابت الارض ہوگا، اور اس کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا، اور اس کے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ تو جس وقت وہ کافروں کو دیکھے گا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے پیشانی پر نشان لگا دے گا، کالا نشان، کہ یہ کافر ہے، منافق ہے۔ اور مومن کو دیکھے گا تو مومن کے ہاتھوں پر ایک نورانی نشان لگا دے گا، یہ وہ جانور ہے۔ وہ جانور نکلنے کے بعد خدا جانے کب نکلے گا تو ضرور، لیکن اس کے نکلنے سے پہلے لوگوں نے جو ہے اپنی پیشانیوں کو پہلے سیاہ کر کے شاید اس کے کام کو آسان کر دیا ہے۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تفسیر ساوی میں علامہ ساوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو بندہ سجدوں کا نشان اپنی پیشانی پر اس لیے بنائے تاکہ لوگوں کو دکھائے اور ریاکاری کرے، اس بندے کو اللہ دشمن کی حد تک برا جانتا ہے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے قیامت کی نشانیوں پہ غور کرو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن حدود عرفات اور منا کے اندر ہریالی ہوگی۔ قیامت کے قریب عرفات اور منا کی حدود میں ہریالی ہوگی۔ آج آپ جا کر دیکھیں، جب صحابہ سے میرے آقا کہہ رہے تھے تو صحابہ کو تعجب تھا، حضور یہاں ہریالی کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن آقا نے فرمایا تو یقین کر لیا۔ جب عرفات کے میدان میں جاؤ تو دیکھو کہ وہاں پر نیم کے درخت لگے ہیں، وہاں پر پودے لگ رہے ہیں، ہریالی ہی ہریالی ہو رہی ہے۔ گویا کہ میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پہلے ہی ساری سروے رپورٹ پیش کر چکے، لیکن آج امت کی نگاہ اس پر نہیں ہے۔ آقا فرماتے ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی رہے گی۔ صحابہ نے عرض کیا حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آقا فرماتے مطلب یہ ہے اتنے پتلے اور اتنے باریک لباس پہنے گی کہ کپڑے پہننے کے بعد بھی ان کا جسم نظر آئے گا۔ اللہ اکبر! آج ایک بھائی اپنی بہن کے جسم پہ پتلے لباس دیکھ کر بھائی کو شرم نہیں آتی، بیوی کو بغیر دوپٹے کے دیکھ کر شوہر کو شرم نہیں آتی، بیٹی کو پارکوں میں بے پردہ گھومتا دیکھ کر باپ کو شرم نہیں آتی۔ گویا کہ نہ باپ منع کرنا چاہتا ہے، نہ شوہر منع کرنا چاہتا ہے، نہ بھائی منع کرنا چاہتا ہے۔ آج ماحول بالکل الٹ ہو گیا ہے۔ آج کے لوگ کہتے ہیں یہ مولوی لوگ جو ہے وہ 1400 سال پرانی باتیں کرتے ہیں، حالانکہ آج تو ترقی کا دور ہے، آج تو جو ہے وہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور آج تو جدید دور ہے، آج تو نیا دور ہے۔ نادانوں سنو، دور کوئی بھی ہوگا لیکن شریعت میرے مصطفیٰ کی چلے گی، قانون میرے آقا کا چلے گا۔ اور سنو، جن نادانوں نے آقا کریم کی حدیث کو پیٹ کے پیچھے ڈالا، اس باپ سے پوچھو جس نے بیٹی کو پارکوں میں گھومتا ہوا دیکھ کر اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی، بعد میں وہ موٹے موٹے آنسوؤں سے رونے لگا، اور اس کی بیٹی نے جس وقت اپنی عصمت کا سودا کیا تو رونے کو مزدور نہ ملے۔ آج کل کی بچیاں جو ہے معاذ اللہ بیوٹی پارلر میں جا کر کے اپنے چہرے کو بنا رہی ہے، مساج کی دکانوں پر جا کر، اور وہاں جانے کے بعد اپنے چہرے کا اپنے جسم کا مساج کروا رہی ہے۔ وہ جوان لڑکی جس کے بارے میں شریعت کا قانون یہ ہے اگر بیٹی جوان ہو جائے تو ماں کے سامنے بھی وہ اپنے جسم کو کھول نہیں سکتی، جب بیٹی جوان ہو کر اپنی ماں کے سامنے جسم کو کھول نہیں سکتی تو جو لڑکیاں مساج کرتی ہے جسم کا ان کے سامنے لڑکیاں اپنے جسم کو کھول رہی ہے۔ باپ کو پتا ہے، بھائی کو پتا ہے، شوہر کو پتا ہے، لیکن روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی جا رہی ہے۔ اور یہی بیوٹی
پارلر، یہی مساج کی دکانیں عیاشیوں کے اڈے بن رہے ہیں، یہی سے لڑکوں کے ساتھ رابطے کرائے جاتے ہیں اور پھر زنا کے لیے راستے ہموار کیے جاتے ہیں۔ اے باپ تیری غیرت کہاں چلی گئی؟ اے بھائی تیری غیرت کہاں چلی گئی؟ اے شوہر تیری غیرت کہاں چلی گئی؟ ایک مسلمان وہ تھا، اللہ اکبر، جو اپنی بیوی کو مسجد میں جاتا دیکھنا گوارا نہیں کر سکتا تھا۔ تو کیسا مسلمان ہے کہ تو اپنی بیوی کو بیوٹی پارلر میں تنہا بے فکر بھیج دیتا ہے؟ تو کیسا باپ ہے کہ دکانوں پر اور بے پردہ پارکوں میں اپنی بیوی کو تنہا بھیج دیتا ہے؟ پھر عصمتوں کا سودا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ آقا فرماتے ہیں وہ مرد دیوس ہے، دیوس، جن کے گھروں کی عورتیں بے پردہ گھومتی ہے اور وہ منع نہیں کرتے، اللہ نہ ان کی نمازیں قبول کرتا ہے نہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں، ایک خاتون تھی حضرت عاتقہ، جناب عاتقہ کو فاروق اعظم نے نکاح کا پیغام دیا۔ عاتقہ نے کہا امیر المومنین سے نکاح کا پیغام منظور ہے، لیکن امیر المومنین عورتوں کو مسجد میں جانے سے منع کرتے ہیں، لیکن مجھے شوق ہے کہ میں 5 وقت مسجد میں پڑھوں، حتیٰ کہ تہجد بھی میں مسجد میں پڑھنا چاہتی ہوں۔ جب وہ میرے شوہر ہو جائیں گے تو ان کی بات پر عمل کرنا میرے لیے ضروری ہوگا، اس شرط پر میں ان کے ساتھ نکاح کروں گی کہ وہ مجھے مسجد میں جانے سے نہیں روکیں گے۔ حضرت فاروق اعظم نے وعدہ کر لیا میں تمہیں منع نہیں کروں گا مسجد میں جانے سے، لیکن نکاح ہو گیا۔ جب نکاح ہو گیا تو سیدنا فاروق اعظم کے ساتھ حضرت عاتقہ کی زندگی گزرنے لگی۔ اب فاروق اعظم کے دل میں ایک قلق تھا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بلبل باغ مدینہ، علماء اہل سنت، درود شریف پڑھیں۔ بس میں اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں، مغرب کا وقت ہو چکا ہے۔ حضرت عاتقہ سے جب نکاح ہو گیا، سیدنا فاروق اعظم کے دل میں قلق ہے کہ میں اور عورتوں کو تو منع کرتا ہوں لیکن اپنی بیوی کو منع نہیں کر پا رہا ہوں، وعدہ جو کر لیا ہے۔ کہ حضرت فاروق اعظم کی عادت تھی جب عورتیں مسجد میں آتی تھی تو چھوٹی چھوٹی کنکریاں پھینک کر کے مارتے تھے، کہتے تھے مسجد سے باہر نکلو۔ اس پر بھی لوگ کہتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں عورتیں مسجد میں آتی تھی، آج کیوں نہیں آ سکتی؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زوجہ محبوبہ محبوب رب العالمین ماں عائشہ صدیقہ کے پاس عورتیں شکایت لے کر گئی کہ حضور کے زمانے میں ہم مسجد میں آتے تھے اور آج عمر ہمیں روکتے ہیں۔ ماں عائشہ نے جواب دیا اگر آج حضور علیہ السلام بھی ظاہری حیات میں ہوتے تو آقا تم کو منع کر دیتے، کیونکہ حضور کے دور میں تم جیسی تھی تم آج ویسی نہیں، جو تمہاری حالت دیکھتے تو حضور بھی تمہیں منع کر دیتے۔ جو کام عمر کر رہے ہیں وہی کام جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے۔ حضرت عمر کو قلق ہے، فاروق اعظم کے دل میں ایک تکلیف ہے، میں اپنی بیوی کو منع نہیں کر پا رہا، لیکن وعدہ خلافی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ میں نے وعدہ جو کر لیا ہے۔ ایک دن فاروق اعظم اپنے حجرے سے نکلے اور کالا کمبل سر پہ ڈالا اور ایک درخت کے نیچے چھپ گئے، اور درخت کے نیچے چھپنے کے بعد جب جناب عاتقہ تہجد کے وقت گھر سے نکلی تو اچانک جلدی سے درخت کی اوٹ سے باہر آئے اور زوردار تماچا حضرت عاتقہ کے سر پہ مارا اور پھر کمبل کے اندر درخت کے پیچھے چھپ گئے۔ اندھیرا تھا، حضرت عاتقہ نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون اور بلند آواز سے کہتی اے اللہ تیری اس بندی کو مسجد میں آنے کا بہت شوق ہے لیکن اب فتنوں کا وقت آ گیا، اس لیے اب میں مسجد میں نہیں آ سکتی کیونکہ مسجد میں جا کر نماز پڑھنے سے زیادہ مجھے میری حیا اور میری عزت عزیز ہے۔ یہ کہہ کر آپ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محقق مسائل جدیدہ مفتی محمد نظام الدین صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت،
नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारे दरमियान सिराजुल फुक़हा उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती निजामुद्दीन साहब की बिला तशरीफ ला चुके हैं, और ये हमारी खुशनसीबी है। इंशाअल्लाह मगरिब की नमाज के बाद हम हजरत की महफिल से इंशाअल्लाह हजरत के मलफूजात हसना से इस्तिफादा करने की सआदत हासिल करेंगे। आप तशरीफ रखें और मैं अपनी गुफ्तगू को चंद जुमलों में मुकम्मल कर लूं। जिस वक्त हजरत आतिका ने कहा और घर चली गई, जब घर गई है तो आपको पता नहीं चला कि जिसने सर पे हाथ मारा वो आपके शौहर ही हैं, हजरत उमर ही हैं, लेकिन आपको जब पता नहीं चला और फारूक आजम ने ये तदबीर इख्तियार की, जब घर के अंदर गई तो आप फिर जिंदगी भर कभी घर के बाहर नहीं निकली, बल्कि उस वक्त आपको घर से बाहर निकाला गया जब आपका जिस्म जनाजे के अंदर रखा हुआ था। तो कल के मर्द की गैरत ये थी कि वो अपनी बीवी को मस्जिद में जाता देखना गवारा नहीं करता था, हालांकि मस्जिद अल्लाह का घर है। आज का मर्द इल्ला माशाअल्लाह इतना बेहया हो गया है कि बीवी ब्यूटी पार्लर जा रही है, फिर भी मर्द को गैरत नहीं कि वो उसको रोक सके। बीवी जो है वो मसाज कराने के लिए जा रही है, शौक से भेज रहे हैं, तो फिर हया और गैरत का सौदा नहीं होगा तो क्या होगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सुन्नी दावत इस्लामी गैरतों को तहफ्फुज देना चाहती है, हया को तहफ्फुज देना चाहती है, इसलिए सुन्नी दावत इस्लामी से वाबस्ता हूँ। अपने इलाकों के अंदर तहरीक की शाखें कायम करें, गली कूचों में निकल कर यहाँ से बरकत शरीयत खरीद कर ले जाएं और अपने घरों में, अपने मोहल्लों में, अपनी मस्जिदों में दर्स शुरू करें, इसलिए कि आज वो वक्त आ गया है कि अगर हमने अपने आप को इस काम के लिए तैयार नहीं किया और लोगों के ईमान के तहफ्फुज के लिए हमने कमर न कसा, तो कल मैदान महशर में मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या जवाब देंगे। अल्लाह ताला हम आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे, हम सबसे वो काम ले जिससे अल्लाह उसके महबूब राजी हो जाए। दौरान गुफ्तगू कोई गलती हो तो अल्लाह माफ फरमाए। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा, तुम पे करोड़ों दुरूद। का मांगता हूँ जो मांगता नहीं होने देते, ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते। उनका मांगता